یہ ماہ ذوالحجہ کہ جس کی 7 تاریخ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت صلی علی محمد۔ 8 ذوالحجہ کو امام حسین علیہ السلام اپنے جو حج کے احرام باندھے تھے انہیں عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام بغیر حج کیے 8 ذوالحجہ یعنی کل والے دن مکہ معظمہ سے آپ سوئے کربلا یعنی کربلا کی جانب روانہ ہوئے، اور آج 9 ذوالحجہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن، اور کل آپ کے فرزندان، کل کی روایت بھی ہے اور پرسوں کی روایت بھی ہے کہ آپ کے فرزندان جناب محمد ابراہیم کی بھی شہادت کا دن ہے۔ ایک روایت کے اعتبار سے اگر اگلے دن ہی روایت کی تسلیم کر لی جائے تو کل کی شہادت، اگر سال کے بعد بھی تسلیم کی جائے تو پھر کل کے ہی حوالے سے لکھا ہے کہ 10 ذوالحجہ کو جناب محمد ابراہیم کی یعنی فرزندان مسلم کی شہادت کا دن ہے۔ تو لہذا دل چاہتا ہے کہ چند ایک گزارشات اور کچھ معلومات جو ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے ہو جائیں۔ تو 7 ذوالحجہ کو ہمارے 5ویں امام کہ جو باقر العلوم کے لقب سے ملقب ہیں، باقر العلوم، علوم کو شکافتہ کرنے والے، علوم کی جو ہے وہ گچھیوں کو سلجھانے والے، یعنی یہ لقب وہ لقب ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے ہمارے اس امام کو بنایا۔ اور 3 روایات ہیں کہ جس میں اللہ کے حبیب نے بھی کہا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، 12 جو ہے میرے نائب اور خلفاء ہوں گے، اور کلہم من بنی ہاشم کے الفاظ بھی ہیں اور کلہم من بنی قریش کے الفاظ بھی ہیں۔ قریش کے ساتھ پھر اس کے بعد بنی ہاشم کا لفظ بھی آیا ہے، اور پھر بنی ہاشم کے بعد بھی جو ہے نا تصریح کی ہے اللہ کے حبیب نے، کہا علی، ٹھیک ہے جی، حسن، حسین، یہ 12 نام۔ دوسری روایت میں ہے کہ نام کے ساتھ والد کا نام بھی لیا ہے، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، ٹھیک ہے جی، اس طرح جو ہے آپ نے نام دیکھے۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ نام بھی لیا اور والد کا نام بھی لیا، اور ساتھ لقب کے ساتھ جو ہے الباقر، صادق، القاظم، رضا، اس طرح جو ہے فرمایا۔ تو لہذا یہ لفظ باقر، یہ لقب جو ہے یہ عطا ہوا پیغمبر خدا کی جانب سے، اور یہ تصریح موجود ہے کہ اللہ کے حبیب نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، جو آپ کے بزرگ ترین صحابی، کہ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، اللہ تجھے طول عمر عطا فرمائے گا، اللہ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ تم میرے ایک فرزند محمد ابن علی سے ملو گے، اور جس کا لقب باقر ہوگا اسے میری طرف سے سلام۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آپ جانتے ہیں نا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر ہیں۔ خبر امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، اور حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں۔ تو بزرگ ترین صحابی ہیں، اور جنہوں نے سب سے زیادہ طویل عمر پائی ہے، لمبی زندگی پائی ہے، اور فرمائے کہ تم جو ہے لمبی زندگی پاؤ گے، حتیٰ کہ میرے فرزند محمد ابن علی سے ملو گے اور میرا سلام کہہ دینا۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے آقا و مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں گیا، میں امام کے محضر میں امام کے جو ہے محفل میں یا امام کے حضور جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اچانک ایک بچے کو دیکھا، تو میں نے استفسار کیا کہ آقا مولا یہ فرزند کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا فرزند ہے، نام اس کا محمد ہے، اور اللہ نے جو ہے اسے لقب باقر سے ملقب فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہی امام نے فرمایا، روایت کہتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے،
جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے شہزادے ذرا میرے قریب آؤ، ذرا مجھے چل کے دکھاؤ. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی بلا کچھ قدم چلے، پھر جو ہے عرض کی کہ اے شہزادے ذرا پیچھے چلیے. ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ آگے اور پیچھے جب جو ہے ہو بہو جو ہے جب دیکھ لیا، تسلی ہوئی، تو کہا مجھے پیغمبر سے مشابہ اس سے زیادہ کوئی نہیں نظر. پیغمبر سے مشابہ مجھے اس بچے سے زیادہ، اس شہزادے سے زیادہ کوئی نظر نہیں آیا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اٹھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا اور اللہ کے حبیب کا سلام پہنچایا. آپ کے جد امجد جو ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے. تو روایت کہتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے پیشانی پہ بوسہ لیا اور کہا کتنے قابل قدر ہو جو میرے نانا کی زیارت کی. تم کتنے قابل قدر ہو، قابل عزت ہو کہ تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ تم میرے جد امجد پیغمبر اسلام کے صحابی بھی ہو اور ان کی زیارت کی ہوئی ہے. تو لہذا ہمارے یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جو خود بھی امام ہیں، والد بھی امام ہیں، دادا بھی امام ہیں، پردادا بھی امام ہیں. سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا کہ ہمارے یہ امام جو ہے وہ خود بھی امام ہیں، آپ کے والد گرامی بھی امام ہیں اور آپ کے دادا بھی امام ہیں، آپ کے پردادا بھی امام ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے بھی امام ہیں، آپ کے پوتے بھی امام ہیں، آپ کے پڑپوتے بھی امام ہیں، حتیٰ کہ آپ کی نسل سے یکے بعد دیگرے 7 فرزند امام ہیں. 7 جو ہے بیٹے آپ کے امام ہیں. ایک اور بات کروں کہ ہمارے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا بھی امام ہیں، جن کے نانا امام الانبیاء ہیں. جی اب آپ استفسار کریں گے عزیز کہ آپ کے نانا کون ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دختر جناب فاطمہ بنت حسن جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھی، گویا امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تھی. تو امام محمد باقر کے امام حسن نانا. ٹھیک ہے، تو آپ کے نانا جو ہے وہ امام اور نانا کے نانا یعنی پیغمبر خدا جو ہے وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ تاجدار انبیاء ہے. تو لہذا اللہ نے ہمارے امام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے. اور پھر 3.5 سال امام حسین علیہ السلام کے سایہ میں 3.5 سال یا 4 سال. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کے سایہ میں رہے. پھر 38 سال جو ہے مسلسل اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سایہ یا ان کی معیت میں جو ہے آپ رہے اور آپ نے پرورش پائی ہے. تو ہمارے یہ 2 ائمہ، ہمارے یہ 2 امام یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے ان 2 اماموں کو تبلیغ دین اور وہ حقیقی ترویج مذہب آل محمد کہ جو حقیقت میں مذہب پیغمبر تھا، جو دین پیغمبر تھا، اس کے نشر کرنے میں، اس کے پھیلانے میں ہمارے ان 2 ائمہ کو زیادہ موقع نصیب. ٹھیک ہے، ان کو زیادہ وقت میسر ہوا، وہ جو ہے زیادہ وقت جو ہے ملا. کیوں؟ اس وقت بنی امیہ اور بنی عباس میں جو ہے اقتدار کی کشمکش تھی، اقتدار کی جو ہے جنگ تھی. لہذا ہمارے ان ائمہ کو جو ہے فرصت کے لمحات نصیب ہوئے. تو لہذا ترویج دین، تبلیغ مذہب کی جو ہے سب سے زیادہ انہوں نے نشر کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے. اور علوم کے اعتبار سے دیکھ لیں کتنی عظمت کی مالک ہستی ہیں کہ جن کا لقب ہی باقر العلوم، باقر العلوم جس کا لقب، اس سے بڑا جو ہے اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ جو معصومین کے زیر تربیت بھی رہے ہوں اور پھر امام حسین کے زیر تربیت رہے. اچھا، پھر اگر کربلا میں اگر 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر کی شہادت ہو سکتی ہے تو پھر 3.5 یا 4 سال کے جناب امام محمد باقر علیہ السلام شہید کیوں نہیں ہوئے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا چونکہ نسل امامت کو چلنا تھا.
امامت کے سلسلے کو چلنا تھا، لہذا اللہ نے ان کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کربلا میں شہادت سے جو ہے وہ ظاہراً جو ہے شہادت سے بچا لیا، کیونکہ یہ سلسلہ امامت چلنا تھا آپ کی نسل سے، لہذا آپ کے والد گرامی بھی ظاہراً جو ہے وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اور آپ محمد باقر بھی کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ سلسلہ امامت جو ہے چلا ہے، اور آپ کا علمی مقام، تھوڑا سا میں عرض کرنا ہے کہ علمی مقام اس قدر بلند ہے جی کہ کائنات جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ کہ جس طرح کے روایات میں ہے کہ جتنے بھی یہ ائمہ اربعہ ہیں یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، بعین روایات میں ملتا ہے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی جو ہیں یہ بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، حتیٰ کہ امام اوزاعی، ٹھیک ہے جی، وہ چونکہ ائمہ اربعہ میں تو شامل نہیں ہے لیکن ان کے فقہ کے وہ بھی امام اوزاعی وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ حضرت شہاب الدین زہری کا نام سنا ہوگا، شہاب الدین زہری بہت بڑے ان کے مجتہد، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث ہیں برادران اہل سنت کے، اور وہ بھی ہمارے امام کے شاگرد ہیں۔ توجہ ہے دوستوں کی جی، بات زیادہ جو ہے وہ خاموشی والے تو نہیں ہو رہی، ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو لہذا علمی اعتبار سے ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے امام تمہارے امام کے شاگرد نظر آتے ہیں، تمہارے ائمہ کے جو ہے وہ شاگرد نظر آتے ہیں جی۔ ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام کے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے فضائل اہل بیت کی، فضائل آل محمد پہ خطبہ دیا۔ حشام بن عبد الملک بھی حج پہ گیا ہوا تھا، بغض کینہ تو تھا اہل بیت رسول کے ساتھ، وہ بغض کینہ جو ہے بڑا اٹھا کہ اس مقام پر جہاں دنیا کے اور اطراف و اکناف کے جو ہے مسلمان آئے ہوئے، یا فضائل آل محمد پہ خطبہ دیا جا رہا ہے، فضائل اہل بیت بیان کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ تم دونوں باپ بیٹا دمشق میں جو ہے آ جاؤ، یعنی انہیں زبردستی جو ہے ہمارے ان دو ائمہ کو، باپ اور بیٹا کو دمشق بلائے گا، دمشق کیونکہ دارالحکومت تھا۔ تو روایت کہتی ہے کہ یہ دونوں والد گرامی بھی اور آپ کے صاحبزادے امام صادق بھی دونوں جی، کیونکہ حاکم کا جب حکم ہوتا ہے تو ائمہ بھی جو ہے ظاہراً جو ہے وہ اپنی جو ہے جان کی بخشی کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کے اسباب بھی میسر ہو جائے، یہ دونوں باپ بیٹا چلے۔ جیسے ہی حشام بن عبد الملک کے دربار میں پہنچے تو وہاں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، توجہ کیجیے، تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو حشام بن عبد الملک نے کہا اے محمد باقر، ضعیف سے، چونکہ بیٹا بھی تو ساتھ مطلب ہے آپ کی عمر اس وقت کافی تھی، آپ بھی جو ہے تیر اندازی میں حصہ لیجیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جوانوں کا کام ہے، اور اس کے دل میں تھا کہ چونکہ اب یہ کافی عرصہ ہو گیا گوشہ نشین ہے اہل بیت رسول، انہیں فنون حرب سے کیا تعلق، ان کو جو ہے جنگ کے جو ہے فنون سے کیا تعلق، لہٰذا آزمانا بھی چاہتا تھا، اور نعوذ باللہ جو ہے بزام خود جو ہے وہ شرمندہ بھی کرانا چاہتا تھا کہ دربار میں شرمندگی ہو۔ امام علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ یہاں یہ نشانہ، یہ ہدف ہے، یہاں تیر سے تمہیں نشانہ لگانا ہے۔ روایت کے الفاظ یہی میرے عزیزوں کہ امام نے جو ہے تیر کا نشان لگایا، جہاں کہا گیا وہاں امام نے تیر کا نشان لگایا، اور وہیں پہ تیر لگا۔ اب دوسرا امام نے کمان میں رکھا، تیر کے پیچھے تیر، تیر کے پیچھے تیر لگا، پھر امام نے تیسرا تیر قبلہ لگایا، پھر جو ہے دوسرے تیر کے پیچھے جا کے لگا، 20 تیر امام نے چلائے، ٹھیک ہے جی، صرف اس ہدف پہ نہیں، تیر کے پیچھے تیر، تیر کے پیچھے تیر، 20 تیر جو ہے امام نے چلائے۔ اور روایت کہتی ہے کہ وہاں پہ شرمندگی اسے ہوئی، لیکن اب جو ہے خجالت کے لیے، اپنی خجالت کو مٹانے کے لیے کہا ان دونوں کو جو ہے ایک علیحدہ کمرے میں اور ایک مکان پہ جو ہے ان کو رہائش دے دی جائے، لہٰذا جتنا عرصہ روایت کہتی ہے کہ رہے آپ تبلیغ کرتے رہے، آپ دین پہنچاتے رہے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور دونوں باپ بیٹا مسائل دینیہ جو ہے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔